تھوڑا سا بات چیت پہ ہم بات چیت کرتے ہی رہتے ہیں کہ فیملی اور پیشنٹس کے درمیان بات چیت کیسے ہو. جیسے کبھی میرے ساتھ پیشنٹ کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ کل آپ کی فیملی آئے تو آپ ان سے یہ بات کر لیجئے گا. کہتا انہوں دا تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو میری گل نو نہ کر ہی نہیں سکتے, وہ تو انہوں دی ضرورت ہی نہیں, تسی دسو تہاڈا کی پروگرام ہے. یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, یہ میں سیکھنا چاہتا ہوں اپنے پیشنٹ سے, یہ بات سیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنا کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں, اتنا کانفیڈنس کیسے آتا ہے کہ جب ہم فیملی سے بات کریں گے تو فیملی بات مانے گی. کیسے ہمیں کبھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اپنے فیملی ممبر سے بات کرتے ہوئے کہ کوئی مسئلہ نہیں منوا لیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں فیملی سے, چاہے بچے ہوں, چاہے بیوی ہو, چاہے بھائی ہوں, ان سے بات منوانے کے لیے بہت نہر کھود کے لانی پڑتی ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں؟ میں کچھ زیادہ جاننا چاہوں گا, اگر آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتائیں کہ دھمکی کیسے. اچھا, دھمکیاں تو بیویاں بھی بہت لگاتی ہیں کہ اگر آپ نے ڈرگز نہ چھوڑی تو میں میکے چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی. اس کی دھمکی کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ مریض جو دھمکیاں دیتے ہیں اس وجہ سے آپ بات مانتے ہیں, تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ دھمکیاں آپ بھی بہت دیتے ہیں, یعنی فیملی ممبر بھی بہت دھمکیاں دیتے ہیں, اور ان دھمکیوں کے نتیجے میں پیشنٹ کہتا ہے کچھ نہیں. ہاں, یہ ایک نقطہ, بہت اہم نقطہ نظر ہے کہ انہوں نے آپ ہی کوئی مسئلہ ہے. میم نے بتایا تھا کانفیڈنس اور کلیئرٹی والی 3 چیزیں جو بتائی تھی, تو وہ پیشنٹ کے اندر کلیئر ہوتا ہے. کلیئر کیا ہوتا ہے پیشنٹ کے اندر؟ ایک چیز یہ بھی اس میں شامل ہے کہ چونکہ آپ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ابھی کر گزرنا ہے, یعنی نشہ اگر کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر نشہ ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو خیر ہے. یہ نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں. ایک کلیئرٹی ہوتی ہے کہ کر کے ہی چھڈنا ہے, اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جیسے پچھلے بہت سارے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کر کے نہ دکھایا ہو, تو آج بھی کر کے دکھائیں گے. اور کچھ لاؤڈ بولتے ہیں, کچھ باڈی لینگویج سے بات کرتے ہیں, اور فیملیز بھی کبھی کبھی یہ چیز ٹرائی کرتی ہے, لیکن فیملی کی بات کا اثر آپ لوگوں پر نہیں ہوتا, اور آپ کی بات کا اثر ہمیشہ فیملی پر ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ دھمکی کیا ون وے ہی چلتی ہے, فیملی کی کوئی دھمکی نہیں ہوتی؟ آئی تھنک اس میں ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ گھر والوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ مہربانی کریں گے تو پھر یہ جواباً ہمارے ساتھ مہربانی کرے گا, یعنی کہ نشہ چھوڑ دے گا. یہ ایک جو ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر ہم پیار کریں گے, اگر ہم اس کی بات مان لیں گے, اگر اس کے اوپر مہربانی کریں گے تو پھر یہ ہماری بات بھی مان لے گا, مطلب پھر یہ نشہ نہیں کرے گا. تو اتنا اس کو اپنے مہربانیوں کے نیچے دبا کے رکھ دو, اپنے پیار کے نیچے اس کو اتنا اچھے طریقے سے سیٹل کر دو کہ اس کے اندر سے ایک آواز آئے گی, اندر سے اس کا ضمیر جاگے گا, اور اس کا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, اور پھر یہ جوابی طور پر نشہ چھوڑ دے. مثلا کوئی اچھی سی گاڑی لے دیں گے تو نشہ نہیں کرے گا. اچھا نہیں, عام زندگی میں بھی ایسے نہیں چل رہا ہوتا. عموماً معاملہ ایک جانب سے دوسری جانب چل رہا ہوتا ہے, واپسی نہیں ہو رہی ہوتی. یہ شادیوں بیاہوں پہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی شادی میں سلامی دی تو پھر انہوں نے آپ کی شادی میں 60-70% تو شادیوں پہ سلامی کا بھی قانون نہیں چلتا. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں, ہمسایوں کے گھر گجریلا بھیج رہے ہوتے ہیں, مٹھائی بھیج رہے ہوتے ہیں, تو ویسے تو لوگ واپس بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں کرتے. ایک طرفہ ٹریفک زیادہ چلتی ہے.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔